بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس اور کلاس ہے 9th۔ یہ ہمارا 11th جو لیکچر ہے اور اس میں ہم ویک 6 کا جو سلیبس ہے وہ انشاءاللہ کور کریں گے، اور اس میں چیپٹر 1 کا جو ریمیننگ پارٹ ہے، ریمیننگ پورشن ہے، وہ انشاءاللہ آج کمپلیٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویک 6 کا جو سلیبس ہے وہ ان ٹاپکس پہ مشتمل ہے: کمپیوٹر سافٹ ویئر، اپلیکیشن سافٹ ویئر، اور تھرڈ ہے اوپن سورس سافٹ ویئر، شیئر ویئر اینڈ فری ویئر، اور یہ بک کے پیج نمبر 29، 30 اور 31 پہ دیے گئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر سافٹ ویئر پڑھا تھا اور اس کے بعد جو ہے سسٹم سافٹ ویئر اور اس کی ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر کی جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر، یہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی جو ٹائپس ہوتی ہیں: پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر، بزنس سافٹ ویئر، انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر اور ایجوکیشن سافٹ ویئر، ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیکسٹ ٹاپک ہے اوپن سورس سافٹ ویئر، شیئر ویئر اور فری ویئر، یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے ٹاپکس کے لیے جو بک کے پیجز آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں وہ پیج نمبر 30، اس پہ یہ ٹاپک دیا گیا اپلیکیشن سافٹ ویئر اور اس کی جو ٹائپس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اسی طرح پیج نمبر جو ہے 31 آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، اس پہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے اوپن سورس سافٹ ویئر، شیئر ویئر اور فری ویئر، یہ ٹاپک جو ہے دیا گیا ہے۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر، لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپس، دو اہم ٹائپس ہوتی ہیں: سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر اور اس کی جو ٹائپس ہیں ان کے بارے میں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر از ڈیولپڈ فار کمپیوٹر یوزرز۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں کمپیوٹر صارفین کے لیے، کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بنایا جاتا ہے، ٹو سالو دیئر پرابلمس، تاکہ وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اپنے پرابلمس کو سالو کر سکیں۔ یہ مسائل، یہ پرابلم کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ عام روزمرہ زندگی سے ہوتا ہے، جیسے سچ ایز پریپیئرنگ اے لیٹر، ایک لیٹر جو ہے تیار کرنا، کریٹنگ اے پریزنٹیشن، ایک پریزنٹیشن بنانا، جیسے آپ جو ہے یہ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی ایک پریزنٹیشن ہے، تو اس طرح کی چیز بنانا۔ مینیجنگ اے ڈیٹا بیس، ایک ڈیٹا بیس کو مینیج کرنا، یعنی کہ ڈیٹا بیس پہلے بنانا، پھر اس میں جو ہے ریکارڈز وغیرہ سٹور کرنا، ڈیٹا سٹور کرنا، پھر کوئی خاص ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا، سرچ کرنا، اس طرح ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کام، ٹاسک وغیرہ پرفارم کرنا، یہ مینیجنگ اے ڈیٹا بیس میں آ جاتا ہے۔ ڈیزائننگ اے ایڈیٹنگ پکچر پہ گرافکس، کوئی گرافکس، کوئی پکچر وغیرہ بنانا اور پھر اس میں ترمیم کرنا یا تبدیلی کرنا۔ کریٹنگ اسپریڈ شیٹس، اسپریڈ شیٹس بنانا، آپ نے 8th کلاس میں پڑھا تھا اسپریڈ شیٹس کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ ایکسل، جو ایکسل ہم مائکروسافٹ ایکسل استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے جس میں ڈاٹا جو ہے روز اور کالم کی فارم میں اسٹور کیا جاتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نمبرز کو بہت زیادہ کیلکولیشن جو ہے پرفارم کی جاتی ہیں، آسانی سے پرفارم کر لی جاتی ہیں، گرافس بنائے جاتے ہیں، چارٹس بھی اس میں انسرٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کا کام جو ہوتا ہے سینڈنگ میلز، ای میلز جو ہوتی ہیں ان کو سینڈ کرنا، ریسیو کرنا، ٹھیک ہے، اس کو مینیج کرنا ای میلز کو۔ لسننگ میوزک، میوزک سننے کے لیے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اور پلینگ گیمز وغیرہ کھیلنے کے لیے بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر اویلیبل ہوتے ہیں۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: این ایپلیکیشن، اس کی شارٹ فارم ہوتی ہے ایپ۔ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل پہ کئی ایپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پلے اسٹور پہ جا کے ایپس، وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ اپلیکیشن پروگرام ہوتے ہیں یا اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ ان کو ایپ کو اپلیکیشن پروگرام یا اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی کہا جاتا ہے۔ از اے کمپیوٹر پروگرام، یہ بیسیکلی یہ ایپ کیا ہوتی ہے؟ کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے، ڈیزائن ٹو ہیلپ پیپل ٹو پرفارم این ایکٹیویٹی، یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے، لوگوں کو سہولت پرووائڈ کی جائے، کس لیے؟ ٹو پرفارم این ایکٹیویٹی، کہ وہ کوئی کام جو ہے وہ کر سکے، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا مختلف ایپس ہوتی ہیں اور مختلف کام جو ہیں، بینکس کی ایپ ہیں تو آپ بینک سے ریلیٹڈ جو ہے اس میں ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں، جس طرح یو فون ہے، ٹیلی نور ہے یا جیز وغیرہ، ان کی اپنی ایپس ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہم ایزیلی جو ہے ایزی لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا جو اکاؤنٹ کو مینیج کر سکتے ہیں ایزی
پیسہ اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس، پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں. اس طرح اپنے موبائل کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں، یا دوسری ایکٹیویٹی موبائل سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو مختلف طرح کی ہنڈریڈز آف ایپس اویلیبل ہیں جو مختلف کام جو ہے پرفارم کرتی ہیں. کامنلی یوز اپلیکیشن سافٹ ویئر انکلوڈس. اب اپلیکیشن سافٹ ویئر کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں، ان میں سے جو پرومیننٹ ہیں وہ یہ ہیں. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہوتا ہے، بزنس سافٹ ویئر، انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر اور ایجوکیشن سافٹ ویئر. یہ اپلیکیشن کی ٹائپس ہیں. اب ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اپلیکیشن سافٹ ویئر کو ڈائیگرامیٹیکلی جو ریپرزینٹ کیا گیا ہے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی یہ ٹائپس ہوتی ہیں: پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر، بزنس سافٹ ویئر، انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر اور ایجوکیشن سافٹ ویئر. پہلے ہم نے پڑھا، لیکن اب ہم نے اس کو ڈائیگرامیٹیکلی جو ہے ریپرزینٹ کیا ہے. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر، دیز سافٹ ویئر پیکجز. یہ سافٹ ویئر پیکجز جو ہوتے ہیں، پیکجز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جیسے مائکروسافٹ آفس ہے تو اس میں جو ہے جب ہم آفس انسٹال کرتے ہیں تو ورڈ بھی انسٹال ہو جاتا ہے، مائکروسافٹ ایکسل بھی، پاور پوائنٹ بھی، ایکسیس بھی، اور دوسرے سافٹ ویئر جو اس پیکج میں ہوتے ہیں وہ بھی انسٹال ہو جاتے ہیں. تو اس پیکج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف سافٹ ویئروں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. دیز سافٹ ویئر پیکجز آر یوز بائی انڈیویجولز. انڈیویجولز کا مطلب ہوتا ہے لوگ، افراد. تو یہ افراد جو ہے سافٹ ویئر پیکجز کو استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ ٹو اسپیڈ اپ دیئر ڈیلی روٹین ٹاسک. جو ان کی زندگی کے جو روزمرہ زندگی کے معمول کے کام ہوتے ہیں ان کو زیادہ جلدی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تیزی سے کرنے کے لیے. معمول کے کام یعنی کہ ایسے کام جو روزانہ جو ہے کرنے ہوتے ہیں اور بار بار کرنے ہوتے ہیں. بائی ڈوئنگ دیئر ورک ان این آرگنائز اینڈ ایفیشینٹ وے، تاکہ وہ اپنا کام جو ہے زیادہ مؤثر اور منظم اور مؤثر انداز میں کر سکیں. یعنی کہ یہ سافٹ ویئر پیکجز مختلف لوگ جو ہے اپنے کام کو جلدی کرنے کے لیے، جو روزمرہ زندگی کے معمول کے کام ہوتے ہیں ان کو جلدی کرنے کے لیے، اور اپنے کام کو جو ہے زیادہ منظم اور مؤثر انداز میں کرنے کے لیے ان پیکجز کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح دیز سافٹ ویئر کین بی یوز ٹو پرفارم ویریس ٹاسک مور ایفیشینٹلی ایٹ ہوم، اسکول اور بزنس. اس طرح یہ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ گھر پہ، اسکول میں یا بزنس کاروبار میں جو ہے مختلف کام جو ہے زیادہ مؤثر انداز میں کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر جو پیکج کی فارم میں ہوتے ہیں تو ان پیکج میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے چند ایک دیکھتے ہیں. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر انکلوڈ، اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں: ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر، اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر پیکجز، ملٹی میڈیا سافٹ ویئر، گرافک سافٹ ویئر ایٹسٹرا. یعنی کہ یہ مختلف سافٹ ویئر ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر. سافٹ ویئر اپلیکیشن سافٹ ویئر کی جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے بزنس سافٹ ویئر. بزنس سافٹ ویئر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسا سافٹ ویئر جو بزنس کو چلانے میں ہیلپ کرتے ہیں، جب بزنس کو زیادہ مؤثر انداز میں چلاتے ہیں، اور اس سے جو ہے کاروباری جو ہے صلاحیت، کاروباری صلاحیت جو ہے اس میں بہتری آتی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے بزنس سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، جیسے اور یہ جو ہوتا ہے بزنس کے جو کام ہوتے ہیں، بزنس کے جو کاروباری کام ہوتے ہیں ان کو زیادہ درست انداز میں کرنے کے لیے یہ سافٹ ویئر جو ہے کاروباری لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل شاپنگ مال پہ، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور وغیرہ پہ جب ہم جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو مختلف چیزوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب بل کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو کمپیوٹر کی مدد سے ہمارا بل جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پرنٹ آتا ہے جو بالکل درست ہوتا ہے. اگر یہی کام وداؤٹ کمپیوٹر کرنا ہوتا ہے تو اگر ایک آدمی نے 10,000 کی شاپنگ کی ہے تو اس کے لیے اس کا بل بنانے میں آدھا گھنٹہ، مینولی اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو مینولی بنانے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا، اور اس کو بار بار نمبروں کو یا اماؤنٹ کو جمع کرنا پڑتا تاکہ اس میں غلطی وغیرہ تو نہیں ہے، تو کافی یعنی کہ دیر لگ جاتی. لیکن کمپیوٹر کی مدد سے یہ کام جو ہے انتہائی جلدی جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی غلطی وغیرہ کے چانس بھی نہیں ہوتے. تو یہ سافٹ ویئر جو ہے کاروبار میں بہت زیادہ یعنی کہ ہیلپ کرتے ہیں کاروباری لوگوں کی. Any software that help in running business in a more efficient way to improve productivity is known as business software. کوئی بھی سافٹ ویئر جو کاروباری صلاحیت
کو بہتر کرنے کے لیے کاروباری کاموں کو یا بزنس کاروبار کو زیادہ مؤثر انداز میں چلانے میں ہیلپ کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بزنس سافٹ ویئر. بزنس سافٹ ویئر آر یوز بائی بزنس یوزرس. بزنس سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ یا کاروباری سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ کاروباری لوگ استعمال کرتے ہیں یا کاروباری صارفین استعمال کرتے ہیں ٹو پرفارم بزنس ٹاسک ایکوریٹلی، تاکہ وہ کاروباری جو کام ہوتے ہیں ان کو درست انداز میں کر سکیں. بزنس سافٹ ویئر کئی طرح کے ہوتے ہیں. اب ہم ان کی چند ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. سم ایگزامپلز آف کامنلی یوز بزنس سافٹ ویئرز آر اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر، سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. انوینٹری کنٹرول، یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ڈپارٹمنٹل اسٹور، شاپنگ مالز وغیرہ پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں بل وغیرہ بنتا ہے اس کی مدد سے. ٹھیک ہے، اور اس میں پورے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی چیزوں کا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے چیزیں سیل ہوتی جاتی ہیں تو نمبر آف آئٹم جو اس میں کم ہوتے جاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو یہ الرٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کم ہو جاتی ہے اس کا اسٹاک. تو اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے، یہ بھی بزنس سافٹ ویئر ہے. پے رول سافٹ ویئر جو امپلائیز کی سیلریز وغیرہ پرنٹ کرتا ہے یا ان کا ریکارڈ رکھتا ہے تو اسے ہم پے رول سافٹ ویئر کہتے ہیں. تو یہ بھی بزنس سافٹ ویئر ہے. تو یہ مختلف بزنس سافٹ ویئر کی ایگزامپلس ہیں. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر، یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی تھرڈ ٹائپ ہے. انٹرٹینمنٹ کا مطلب ہوتا ہے امیوزمنٹ، انجوائمنٹ، یعنی کہ ایسا سافٹ ویئر جو لوگوں کی تفریح کے لیے بنایا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تفریحی سافٹ ویئر یا انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. سافٹ ویئر ڈیولپ ٹو انٹرٹین پیپل از نون ایز انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. ایسے سافٹ ویئر جو لوگوں کی تفریح کے لیے، لوگوں کی انجوائمنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. ویڈیو گیمز آر ون آف دا موسٹ پاپولر فارمز آف انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. ویڈیو گیم جو ہوتی ہیں وہ تفریحی سافٹ ویئر کی جو مقبول ترین شکلیں ہیں، مقبول ترین فارمز ہیں، ان میں سے ایک ہے. یعنی کہ یہ بھی بہت پاپولر ہوتی ہیں، لوگ اکثر ان کو کھیلنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور کھیل کے خوشی محسوس کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک، نیکسٹ ہے مینی گیمز آر لاٹ آف فن ٹو پلے. بہت سی گیمز ایسی ہوتی ہیں جن کو کھیلنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، بہت زیادہ انجوائے ہوتا ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے، لوگ کافی خوش فیل کرتے ہیں. بٹ سم ٹائمز دے کین آلسو ہیلپ ٹو امپروو اسکلس سچ ایز ٹائپنگ اور ریڈنگ. لیکن بعض اوقات جو ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مختلف اسکلز ہوتی ہیں جیسے ٹائپنگ کی اور ریڈنگ کی، ان کو بہتر بنانے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. یعنی کہ انسان ساتھ ساتھ گیم بھی کھیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اسکلز میں امپرومنٹ بھی لا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائپنگ اور ریڈنگ وغیرہ بھی اس کی بہتر ہو رہی ہوتی ہے. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر، یہ ٹاپک ہمارا کنٹینیو ہے. دا ٹرم ایجوٹینمنٹ مرجز گیمز اینڈ ایجوکیشن سافٹ ویئر انٹو سنگل سافٹ ویئر. اصطلاح جو ایجوٹینمنٹ مین ہوتا ہے تعلیمی اور تفریحی سافٹ ویئر. ایک ایسا سافٹ ویئر جس میں تعلیم اور تفریح دونوں کام ہوں، اکٹھے ہوں، اسے ہم کہتے ہیں ایجوٹینمنٹ سافٹ ویئر. تو یہ کیا کہتا ہے مرجز گیمز اینڈ ایجوکیشن سافٹ ویئر انٹو اے سنگل سافٹ ویئر. یہ گیمز اور ایجوکیشن دونوں کو ایک سنگل سافٹ ویئر میں مرج کر دیتا ہے، ضم کر دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے. ایجوٹینمنٹ سافٹ ویئر از یوز مینلی فار انٹرٹینمنٹ. ایجوٹینمنٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بٹ اٹ ایجوکیٹس ایز ویل، لیکن یہ تعلیم بھی، یعنی کہ تفریح کے ساتھ یہ تعلیم بھی دیتا ہے. مینی کمپیوٹر گیمز آر اویلیبل ٹو پلے کرکٹ، گولف اینڈ ٹینس ایٹسٹرا. بہت سی کمپیوٹر گیمز جو کرکٹ کھیلنے کے لیے، گولف اور ٹینس وغیرہ کھیلنے کے لیے دستیاب ہیں. مینی انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر آر آلسو اویلیبل ٹو پلے موویز اینڈ میوزک. بہت سے تفریحی سافٹ ویئر جو میوزک اور موویز وغیرہ چلانے کے لیے بھی دستیاب ہیں. ان میں میوزک اور موویز وغیرہ کو ہم چلا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور میوزک سن سکتے ہیں، موویز دیکھ سکتے ہیں. ایگزامپل آف انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر آر، ایسے سافٹ ویئر یعنی کہ تفریحی سافٹ ویئر جو موویز وغیرہ دیکھنے کے لیے یا میوزک سننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی چند ایک ایگزامپل ونڈوز میڈیا پلیئر ہے، ریئل پلیئر ہے، اور ون ایمپ ہے. یہ مختلف سافٹ ویئر ہیں انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر جن میں ہم جو ہے موویز وغیرہ کو پلے کر سکتے ہیں، میوزک سن سکتے ہیں
یعنی کہ آڈیو ویڈیو فائل کو چلا سکتے ہیں. ایجوکیشن سافٹ ویئر. ایجوکیشن سافٹ ویئر جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی لاسٹ ٹائپ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. سافٹ ویئر ڈیولپ فار ایجوکیشنل پرپز از نون ایز ایجوکیشن سافٹ ویئر. تعلیمی مقصد کے لیے بنائے گئے تیار کردہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن سافٹ ویئر. اٹ از یوز ٹو لرن ڈفرینٹ اسکلس. یہ مختلف مہارتیں جو سیکھنے میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی مدد سے مختلف مہارتیں سیکھی جا سکتی ہیں یا ان میں امپرومنٹ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. اٹ پرووائڈز ہیلپ اینڈ گائیڈنس ان ڈفرینٹ سبجیکٹ سچ ایز انگلش، سائنس، میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر. یہ مختلف سبجیکٹس جیسے انگلش ہے، سائنس ہے، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر وغیرہ، ان میں ہیلپ، مدد اور گائیڈنس جو ہے، رہنمائی جو ہے یہ مہیا کرتے ہیں. یعنی یہ مختلف سبجیکٹ کو سیکھنے میں ہیلپ اور گائیڈنس مہیا کرتے ہیں. ان کی مدد سے جو ہے یعنی کہ ایجوکیشنل سافٹ ویئر کی مدد سے مختلف سبجیکٹ سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. اٹ کین بی یوز ٹو لرن اے فارن لینگویج ایزیلی. ان کو ایک غیر ملکی زبان آسانی سے سیکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ان کی مدد سے جو ہے ایک غیر ملکی لینگویج کو ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشنل سافٹ ویئر جنرلی کنٹینز گیمز اینڈ ادر کانٹینٹ. ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں عام طور پر گیمز اور دوسرا مواد شامل ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ ٹو میک لرننگ پروسیس مور انٹرسٹنگ. تاکہ جو سیکھنے کا عمل ہے، لرننگ پروسیس سیکھنے کا عمل، اس کو زیادہ یا مزید دلچسپ بنانے کے لیے ان میں گیمز اور دوسرا مواد شامل ہوتا ہے. کیونکہ ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں گیمز اور دوسرا مواد وغیرہ یہ شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ لرننگ پروسیس جو ہے، سیکھنے کا عمل جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو انٹرسٹنگ کے ساتھ جو ہے، دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ سیکھنے کا عمل بھی جاری رہے. اس لیے ان میں گیمز اور دوسرا مواد شامل کر دیا جاتا ہے. اب ہم ایجوکیشن سافٹ ویئر کی چند ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اے لارج ورائٹی آف ایجوکیشن سافٹ ویئر ہیز بین ڈیولپڈ. ایجوکیشن یعنی کہ تعلیمی سافٹ ویئر کی ایک بڑی قسم جو ہے وہ بنائی گئی ہے. یعنی کہ بڑی تعداد میں جو ہے طرح طرح کے جو ہے ایجوکیشن سافٹ ویئر جو ہے بنائے گئے ہیں. ایجوکیشن سافٹ ویئر انکلوڈس. ایجوکیشن سافٹ ویئر میں چند ایک یہ ایگزامپلز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں، جیسے ٹائپنگ ٹیوٹر ہے، اسپیلنگ ٹیوٹر ہے، لینگویج لرنر ہے، میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیئر ہے، اس طرح ڈرائیونگ ٹیسٹ یہ سافٹ ویئر ہے ایجوکیشنل سافٹ ویئر. فلائٹ سیمولیشن سافٹ ویئر. فلائٹ سیمولیشن کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو کاپی کسی چیز کی نقل تیار کرنا. یعنی کہ وہ اس میں ایسا انوائرمنٹ سافٹ ویئر میں پرووائڈ کیا جاتا ہے جس میں جہاز وغیرہ اڑانے کی جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جو پائلٹ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ ریئل میں جہاز جو ہے وہ اڑا رہا ہے. تو ایسا یہ بھی ایجوکیشن سافٹ ویئر ہے. اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ایجوکیشنل سافٹ ویئر، ڈکشنریز بھی ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں آ جاتی ہیں. اس طرح انسائکلوپیڈیاز ہوتے ہیں جہاں ہر چیز کی جو ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، یہ بھی ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں شامل ہوتے ہیں. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اوپن سورس سافٹ ویئر، شیئر ویئر اینڈ فری ویئر. اس میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اوپن سورس سافٹ ویئر. اٹ از اے کمپیوٹر سافٹ ویئر دیٹ از اویلیبل ان دا فارم آف سورس کوڈ. یہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ سورس کوڈ کی شکل میں اویلیبل ہوتا ہے یا دستیاب ہوتا ہے. سورس کوڈ کسے کہتے ہیں؟ سورس کوڈ کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اینی پروگرام ریٹن ان اے ہائی لیول لینگویج از کالڈ سورس کوڈ. یہ بیسیکلی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. یہ پروگرام ہوتا ہے جو کسی ہائی لیول لینگویج میں لکھا جاتا ہے. ہر پروگرام کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. جب ہم کسی سورس کوڈ کو چینج کریں گے، یعنی کہ اس میں جو لکھی ہوئی انسٹرکشن اس میں ان کو چینج کریں گے یا تبدیل کریں گے، تو پروگرام کا جو رزلٹ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا. تو یہ سافٹ ویئر جو ہے یعنی کہ اوپن سورس سافٹ ویئر یہ ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں ہمیں اس سافٹ ویئر کا جو ہے وہ کوڈ بھی ساتھ میں پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. اگر ہم کوڈ میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس کا سافٹ ویئر کا رزلٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کے فنکشن میں بھی چینجز آ جاتی ہیں. تو سورس کوڈ اویلیبل ہونے کی ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں؟ دیٹ الاؤز یوزر ٹو اسٹڈی چینج اینڈ امپروو اٹ. تو یہ اس لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ یوزر اس کو اسٹڈی کرے، اس میں اگر وہ ترمیم کرنا چاہتا ہے تو ترمیم یا چینجز کرے، اور امپروو اٹ، اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرے، اس کو امپروو کرے.
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ फ्री फॉर यूज़ मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो इस्तेमाल के लिए या उसमें तरमीम या तब्दीली के लिए और उसको तक आगे लोगों को दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये फ्री होता है, यानी कि आप दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं फ्री में, ठीक, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तरमीम वगैरह भी कर सकते हैं। द सोर्स कोड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। जो सोर्स कोड होता है उसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं या प्रोग्राम होता है किसका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ये वर्ड ओपन का मतलब यही है कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, कि ये हर एक जो है इस तक रसाई हासिल कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो हर एक के लिए दस्तयाब होता है। एनीवन कैन मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई भी जो है, कोई शख्स भी जो है सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन में तरमीम कर सकता है, तब्दीली कर सकता है, एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट, और फिर उसको दोबारा तकसीम कर सकता है, यानी कि तब्दीली करने के बाद वो दूसरे लोग उसका जो रिज़ल्ट चेंज करने के बाद वो दूसरे लोगों को ये दोबारा दे सकता है इस्तेमाल करने के लिए, यानी वो उसको दोबारा तकसीम कर देता है, आगे भेज देता है, लोगों को दे देता है। हमारा टॉपिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंटिन्यू है। मैनी प्रोग्रामर्स इम्प्रूव द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाय एडिंग मोर फीचर्स और फंक्शंस एंड फिक्सिंग इट्स बग्स और एरर्स। एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं या फीचर्स होते हैं, ठीक है, फीचर्स या फंक्शंस का एक ही मतलब होता है। और इसी तरह जो बग्स होता है, बग्स का मतलब उसमें कोई एरर, मिस्टेक्स, ठीक है, बग्स का मतलब क्या होता है, एरर्स या मिस्टेक्स जो प्रोग्राम में होती हैं। मैनी प्रोग्रामर्स इम्प्रूव द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बहुत से प्रोग्रामर जो होते हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं बाय एडिंग मोर फंक्शन फीचर्स और फंक्शन, उसमें मज़ीद जो फंक्शन या फीचर्स ऐड करते हुए, एंड फिक्सिंग इट्स बग्स और एरर्स, और जो उसमें एरर या बग्स वगैरह होते हैं उसको फिक्स करते हैं, और साथ साथ उसमें नए फीचर भी जो है वो ऐड कर देते हैं, नए फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि बहुत से प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, किस तरह, एक तो उनके जो है मज़ीद उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, उनके नए फीचर ऐड करते हैं, और इसके साथ साथ उसमें जो बग्स या एरर्स होते हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। ये सॉफ्टवेयर जो होता है इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की चंद एक एग्जांपल, जैसे लिनक्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन ऑफिस, ये भी ऑफिस से प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है। फ़्लाइट गियर या फ़्लाइट सिमुलेटर, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है जहाज़ उड़ाने की, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक बड़ी मशहूर लैंग्वेज है, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग, ये भी ओपन सोर्स है कि इसमें भी कोड में आप चेंजेस कर सकते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल थी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयरवेयर। शेयरवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड, यूजुअली 1 or 2 months। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक महदूद मुद्दत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाता है आपको इस्तेमाल के लिए। ये जो टाइम पीरियड होता है, महदूद टाइम, ये कितना हो सकता है, ये 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना या 2 महीने का ये टाइम होता है। इसमें आप उस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। It is a trial version of software given to people to decide whether they would like to buy the full version of the software। ये आजमाइशी वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का, यानी कि ट्रायल वर्जन होता है जो लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो डिसाइड करें कि वो जो फुल वर्जन है सॉफ्टवेयर का उसको ख़रीदना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू बाई, ये उसको ख़रीदना चाहेंगे फुल वर्जन को, ठीक है। इसलिए जो है ट्रायल वर्जन दिया जाता है कि इसको थोड़े दिनों के लिए इस्तेमाल करें, अगर वो उनको अच्छा लगता है तो फुल वर्जन परचेज़ करें। लेकिन जो ट्रायल वर्जन होता है उसमें फुल वर्जन के जो फीचर्स होते हैं, सारे के सारे फंक्शनैलिटी या फीचर जो ट्रायल वर्जन में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। अगर आप पहले दिन से ही फुल वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, सारे के सारी फंक्शनैलिटीज़ को ये यूज़ करना चाहते हैं, तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको फुल वर्जन जो है वो परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है।
ادروائز آپ نے جو چند فنکشنز آپ کو ٹرائل ورژن میں اویلیبل ہیں آپ صرف انہی پہ گزارا کرنا پڑتا ہے آپ کو. یوزولی شیئر ویئر سافٹ ویئر اسٹاپس ورکنگ پراپرلی وین دا ٹائم پیریڈ از ایکسپائرڈ. عام طور پر جو شیئر ویئر سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ مناسب طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وقت کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو ٹائم پیریڈ آپ کا 1 ہفتہ 2 ہفتے یا 1 مہینہ 2 مہینے جو بھی سافٹ ویئر میں مینشن کیا گیا تھا وہ ٹائم پیریڈ جب ایکسپائر ہو جاتا ہے تو سافٹ ویئر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اٹ ڈسپلیز اے میسیج ٹو دا یوزر ٹو پرچیز اٹ. اور یہ یوزر کو یہ ایک میسیج دکھاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سافٹ ویئر کو پرچیز کریں اس کا، یعنی کہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہمارا ٹاپک جو ہے شیئر ویئر یہ کنٹینیو ہے. سم شیئر ویئر از انسٹالڈ آن نیو کمپیوٹرز وین دے آر سولڈ. جب نئے کمپیوٹر جو ہے وہ بیچے جاتے ہیں ان میں کچھ شیئر ویئر جو ہے وہ انسٹال ہوتے ہیں. اب ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں شیئر ویئر کی. ایگزامپلس آف شیئر ویئر آر اینٹی وائرس سافٹ ویئر. اینٹی وائرس سافٹ ویئر بھی شیئر ویئر میں آتے ہیں. زیادہ تر اینٹی وائرس ایسے کچھ عرصے کے لیے فری آف کاسٹ اویلیبل ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ان کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. کمپیوٹر گیمز ہیں، اس طرح انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر ہے، IDM یہ بھی شیئر ویئر ہے. کچھ عرصے کے لیے تقریباً 1 مہینے کے لیے جو ہے فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو اسے یہ ورکنگ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد آپ کو اسے پرچیز کرنا پڑتا ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے فری ویئر. فری ویئر از گیون فری آف کاسٹ. فری ویئر جو ہے فری آف کاسٹ میں یعنی مفت میں دیا جاتا ہے. اینڈ اٹ از فل ورژن آف سافٹ ویئر. اور یہ سافٹ ویئر کا فل ورژن ہے، یعنی کہ اس میں ساری کی ساری فنکشنلٹیز یا اس کے سارے فیچرز جو ہے وہ شامل ہیں. کب تک؟ فار این ان لمیٹیڈ پیریڈ آف ٹائم. لامحدود مدت کے لیے. یعنی کہ سافٹ ویئر کو آپ جو ہے جب تک چاہیں جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا پورا فنکشن جو ہے پورے فیچر جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں اس سافٹ ویئر میں. یہ فل ورژن یعنی کہ ہوتا ہے اور یہ فری آف کاسٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا شیئر ویئر وہ فری آف کاسٹ صرف ایک محدود مدت کے لیے تھا، اس کے بعد ہمیں اس کو پرچیز کرنا پڑتا تھا. اور جو فری آف کاسٹ ہمیں پرووائڈ کیا جاتا تھا اس میں سارے کے سارے فنکشن یا فیچر جو اویلیبل نہیں ہوتے تھے. اٹ may have some restrictions such as allowed for personal or academic use only. اس میں کچھ پابندیاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ اس کو صرف ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں آپ یا اکیڈمی کے استعمال میں لا سکتے ہیں، تعلیمی مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی دوسرے پرپز کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ایگزامپلز آف فری ویئر آر گوگل کروم، موزیلا فائر فاکس، DLC میڈیا پلیئر. یہ چند ایک ایگزامپل ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں گوگل پلے اسٹورز پہ جو ہے بہت زیادہ ایپس جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں جو فری آف کاسٹ رہتے ہیں، یعنی کہ وہ فری ویئر ہوتے ہیں. آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ واٹس ایپ ہے. اسی طرح جو ہے مختلف بینکس کی ایپس ہوتی ہیں اور جیسے مائی ABL ہے، اور اس طرح HBL کی ایپس ہوتی ہے، نیشنل بینک کی ایپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مختلف موبائل کمپنیز ان کی ایپس ہوتی ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسائنمنٹ. جو ٹاپک آج ہم نے کور کیے ہیں وہ ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر اور اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اوپن سورس سافٹ ویئر، شیئر ویئر اور فری ویئر کے بارے میں پڑھا ہے. تو آپ نے ٹاسک 1 جو پرفارم کرنا ہے وہ چیپٹر 1 کی جو ایکسرسائز ہے اس میں جو MCQs ہیں وہ آپ نے سالو کرنے ہیں. اور ٹاسک 2 جو ہے رائٹ شارٹ آنسر آف پارٹس ریلیونٹ ٹو دا ابو ٹاپک آف کویسچن 2 ان ایکسرسائز. ایکسرسائز میں کویسچن 2 جو ہے وہ شارٹ کویسچنز ہیں اس میں، تو ان ٹاپک سے ریلیونٹ جو شارٹ کویسچن ہے آپ نے ان کو سرچ کرنا ہے اور وہ پھر سالو کرنا ہے، ان کے آنسر لکھنے ہیں. اور کویسچن نمبر 3 آپ کی اسائنمنٹ نمبر 3 جو ہے ٹاسک 3 جو آپ نے پرفارم کرنا ہے رائٹ لانگ آنسر آف پارٹس ریلیونٹ ٹو دا ٹاپکس آف کویسچن 3 ان ایکسرسائز. آپ نے کویسچن 3 ایکسرسائز میں جو کویسچن 3 ہے ان کے لانگ آنسرز جو ہے وہ لکھنے ہیں ان کویسچنز کے جو ان ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں. تو یہ 3 ٹاسک آپ نے پرفارم کرنے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو چاہیے کہ ہم نے اس لیکچر میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر یاد کریں.
تو آج کے لیکچر کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے والدین کا اور اپنے فیملی کے دوسرے ممبرس کا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.